الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باب ہے ما یلبس المحرم من الثياب والاردیۃ والازر. محرم آدمی احرام کی حالت میں جو آدمی ہے کس قسم کے کپڑے چادر اور تہبند پہنے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، بعدما ترجل ودہن، آپ نے کنگھی کی اور تیل لگایا، ولبس ازارہ ورداءہ، تہبند پہنا اور چادر اوڑھی، واصحابہ، آپ بھی تھے اور آپ کے صحابہ بھی تھے. فلم ینہ عن شیء من الاردیۃ والازر تلبس، آپ نے کسی قسم کی چادر اور تہبند کو پہننے سے منع نہیں فرمایا. الا المزعفرۃ، مگر وہ جس سے بدن پر زعفران لگے. فاصبح بذی الحلیفہ، یعنی ایسا کپڑا جس کو پر زعفران لگی ہو وہ آپ نے پہننے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ذوالحلیفہ میں راکب راحلتہ، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، حتی استوى علی البیداء، یہاں تک کہ جب آپ مقام بیداء پر پہنچے، احل ہوا و اصحابہ، آپ اور آپ کے صحابہ نے تلبیہ پکارا. وقلد بدنتہ، اور آپ نے اپنے قربانیوں کے گلوں کے اندر ہار ڈال دیے. یہ ایک نشانی ہوتی تھی، قربانیوں کے گلے کے اندر ایک ہار ڈال دیا جاتا تھا، جس طرح ایک تندی سی نہیں ہوتی، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے. اور یہاں آپ کو رک کر ایک عجیب بات بتاؤں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مدینہ طیبہ سے یا دوسرے علاقوں سے لوگ جو قربانی مکہ کے لیے روانہ کر دیتے تھے نا، بعض کا یہ ہوتا تھا خود وہ پیچھے پیچھے آتے، قربانیوں کو پہلے روانہ کرتے تھے، مدینہ کے راستے پہ ڈال دیتے، سواریاں خود بخود جاتی رہتی، راستے میں لوگ چارہ وغیرہ بھی ڈال دیتے اور وہ مکہ کی طرف جا رہی. کوئی بندہ اس قربانی کو خیانت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی جانور راستہ بھٹک جاتا تو دیکھنے والا اس کو دوبارہ مکے کے راستے پہ ڈال دیتا. کیا کوئی جرت تھی کہ راستے میں کوئی بندہ قربانی کو ہاتھ لگائے. یہ اس دور کی باتیں جس کو ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آج پڑھا لکھا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، بندہ جانور ایسے کھول کے لے جاتا ہے جیسے اس نے اس کو ادھار دیا تھا. قربانی کے دنوں میں ہمیں یہ منظر بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں. بچہ جانور کو لے کے گیا باہر، اس کے ہاتھ سے رسی کھول کے لے گیا، باہر باندھا ہوا ہے، آپ نے زنجیر لگائی ہے، تالا لگایا ہے، اس کو توڑ کے لے جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے مسلمان، یہ ہم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. باہر کا یہ ضمن بات آ گئی. وذالک لخمس بقیا من ذی القعدہ، یہ 25 ذو القعدہ کا واقعہ ہے. فقدم مکۃ لاربع لیال خلون من ذی الحجہ، آپ 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے.
فطاف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کیا، وسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، ولم یحل من اجل بدنہ لانہ قلدہ، آپ نے اپنا احرام نہیں اتارا کیونکہ آپ کی قربانی آپ کے ساتھ تھی، آپ نے اس کے گلے میں قلادہ ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے حج قران، جس کی میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ قربانی ساتھ تھی اس لیے آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا بلکہ اسی احرام کی حالت میں رہے اور 8 ذو الحجہ کو حج کا تلبیہ پکار دیا۔ ثم نزل بأعلی مکہ عند الحجون وهو محل بالحج، آپ مکہ کی بلندی پر مقام حجون کے پاس فروکش ہوئے چونکہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفہ، لہذا طواف قدوم کے بعد، طواف قدوم کہتے ہیں جب آپ مکہ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے طواف کیا، اس کے بعد پھر کعبہ کے قریب نہیں گئے یہاں تک کہ عرفات سے واپس آ گئے۔ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَن يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ کعبے کا طواف کریں، وَبَيْنَ صَفَا مروہ، اور صفا مروہ کی سعی کریں۔ ثم يقصروا من رؤوسهم، پھر اپنے بال کتروا ڈالیں، ثم يحلوا، اور احرام کھول لیں۔ وَذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، یہ حکم انہی لوگوں کو دیا جن کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا۔ وَذَلِكَ وَمَن كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، اور جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ، اسی طرح خوشبو اور دیگر لباس بھی اب حلال ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ سے پوچھا گیا تھا کہ احرام والا آدمی کون کون سی چیزیں پہنے، ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم آدمی احرام والا کون کون سے کپڑے پہنے، تو آپ نے فرمایا وہ شلوار نہ پہنے، وہ قمیص نہ پہنے، وہ ہڈ نہ پہنے، اور اسی طرح وہ موزے جو ٹخنوں سے اوپر جا رہے ہیں وہ نہ پہنے، ہاں اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے تاکہ کاٹ کے پہن سکتا ہے۔ یہ احرام کے حالت میں کچھ پابندیاں ہیں جن کا التزام کرنا ضروری ہے۔ سر کو ننگا رکھنا بھی ضروری ہے، سر کے اوپر ٹوپی وغیرہ بھی احرام کی حالت میں نہیں لے سکتا۔ اگلا مسئلہ ہے التلبیہ، تلبیہ کا بیان، لبیک کہنا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ پکارا تھا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، مالک میں حاضر۔ اے اللہ ساری حمدیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہت وہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر۔ اب دیکھیں کمال درجے کی توحید اس کے اندر موجود ہے۔ اگر بندہ اس تلبیے کو پکارنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو اس کی بادشاہت میں، اس کی خدائی میں وہ برابر کا شریک سمجھتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس بندے نے صرف تلبیے کا رٹا لگایا ہے، تلبیے کو سمجھا نہیں۔ اس نے صرف رٹا لگایا، اس نے تلبیے کے مفہوم کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، اس کی حمد و ثنا کا، اس کی نعمتوں کا کھلے عام تذکرہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ان چیزوں میں کسی اور کو شریک نہیں کرنے والا۔ لیکن یہاں پہ لوگ جاتے ہیں، حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے وہ شرک کی جو امیزش ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کام فلاں بندہ کر سکتا ہے، یا فلاں درگاہ کے اوپر، فلاں مزار کے آگے میں سر جھکاؤں گا تو میرا کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑے ستم ظریفی اور المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بدعات اور خرافات میں جو غرق تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک عارضی طور پر یہاں پر بیت اللہ تعمیر کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ انہیں پہل ہوں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اتنے تو آپ کٹی جاؤ تجھے، اور فری میں حج کروا دیا لوگ۔ وہ ایک ساتھی بتانے لگے، کہتے ہیں ہمارے وہاں پہ نا ایک یہ ربیع الاول کے ایام میں کسی نے بیت اللہ بنا دیا اور روضہ رسول جو اس کی تشبیہ بناتے ہیں، تو ایک بڈھی مائی میرے گھر میں کہنے لگی اللہ انہوں کا بھلا کرے، انہوں نے بہت چنگا کیتا، میں تو اتنے جا ہی نہیں سی سکتی، میرا عمرہ تو اتنے ہی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کیسے چور راستے ہیں اسلام کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور پھر کہتے ہیں جی فلاں نے جو اسلام کے اوپر اعتراض کر دیا، جو ہم نے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگ اعتراض نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ سب کچھ وجہ ہے اس کی جہالت، سب سے بڑی وجہ جہالت۔ جہالت بہت بڑی منحوست ہے، اور علم بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جہالت سر چڑھ کے بولتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، عام مسائل کا بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بس ایک ڈنگ ٹپاؤ ہے اور زندگی کا نظام چلا رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاحلال عند الرکوب علی الدابہ، سواری پر سوار ہوتے وقت تلبیہ سے پہلے تحمید اور تسبیح اور تکبیر کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور ہم آپ کے ساتھ تھے، والعصر، اسی طرح عصر کی 2 رکعات پڑھی آپ نے ذوالحلیفہ کے اندر، ثم بات بها حتی اصبح، آپ نے وہیں پہ رات گزاری صبح کے وقت، ثم رکب حتی استوى به علی البیداء، آپ بیداء کے مقام پر آپ کی سواری پہنچی، حمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کی، وسبح، اس کی تسبیح بیان کی، وکبر، اس کی تکبیر کبریائی بیان کی، ثم احل بحج وعمرۃ، پھر آپ نے حج اور عمرے کا تلبیہ پکارا، واحل الناس بہما، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تلبیہ پکارا، فلما قدمنا، جب آپ اور ہم یعنی مکہ میں آئے، امر الناس فحلوا، لوگوں کو آپ نے حکم دیا کہ اب تم نے عمرہ کر لیا ہے، احرام کھول دو، عمرہ کر لیا ہے، احرام کھول دو، حتیٰ کان یوم الترویۃ، یہاں تک کہ 8ویں ذوالحجہ کا جب دن آ گیا، احلوا بالحج، تو سب نے پھر حج کا تلبیہ پکارا، ونحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیدہ قیاما، آپ نے کھڑے ہو کر کئی اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، وذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ کبشین املحین، کہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 2 خوبصورت مینڈے قربان کیے۔ یہاں پہ بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے، بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو چھری پھیر رہے تھے نا، ہر اونٹ آگے بڑھ رہا تھا کہ پہلے مجھے چھری پھیری جائے، اور اپنی گردن جھکا رہا تھا تاکہ خون کے چھینٹے آقا علیہ السلام کے اوپر نہ گر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گر جائیں۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ دور جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر ایک رسم و رواج تھا کہ وہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسم ختم کروائی، پہلے عمرہ کروایا اور خود بھی کیا، اور پھر اس کے بعد حج کا وہ تلبیہ پکارا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا تھا، انہوں نے بھی اس عمرے کے اوپر پابندی لگا دی تھی، ان کی نیت یہی تھی، کوئی نیت کے اندر معاذ اللہ ایسا معاملہ نہیں تھا، نیت یہ تھی کہ 12 مہینے اگر لوگ عمرہ کر کے حج کے ساتھ چلے جائیں گے تو بیت اللہ بے آباد ہو جائے گا، رونق ختم ہو جائے گی، لہذا اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس پابندی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کا اگلا مسئلہ ہے جی الہلال مستقبل القبلہ، قبلہ روح ہو کر احرام باندھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ کان یلبی من ذی الحلیفہ، کہ انہوں نے ذوالحلیفہ سے تلبیہ پکارا، فاذا بلغ الحرم، جب وہ حرم میں پہنچ گئے، امسکا، تو تلبیہ پکارنا ختم کر دیا، حتی اذا جاء ذا طوى بات فیہ، وادی مقام طویٰ کے پاس پہنچ کر وہاں رات بسر کی، فاذا صلی الغداۃ اغتسل، صبح نماز پڑھنے کے بعد غسل کیا، وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے، التلبیۃ اذا انحدر فی الوادی، محرم جب وادی میں اترے تو لبیک کہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کأنی انظر الیہ، گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اذا انحدر فی الوادی، کہ جب وہ وادی کے نشیب میں اترے تو یلبی، وہ تلبیہ پکار رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشیب و فراز میں اترتے چڑھتے وقت بھی تلبیہ کہنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہلکا سا ہو، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس چیز کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ان چیزوں کی، ان جگہوں کی زیارتوں کی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان تلبیہ پکارنے والوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق وہ اگلی مجلس میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
علیکم السلام. جو احرام کی پابندیاں ہیں ان میں منہ پہ کپڑا نہیں لینا، یہ عورتوں اور مردوں کے لیے دونوں پہ. جی جی اگر جب 8ویں جب آپ جاتے ہیں بلا میں جی تو رات آپ لیٹنا ہوتا ہے وہاں، تو اس وقت بھی اس طرح ہی ہے. ہاں جی. رات کو سر پہ اگر وہاں پہ مردوں کا ہے گزر تو پھر اپنا منہ ڈھانپ لے. اگر مرد گزر رہے ہیں نا وہاں سے پھر اپنا چہرہ ڈھانپ لے. تو خواتین کے لیے ہو گیا، ہاں جی. مردوں کے لیے نہیں. نہیں مردوں کے لیے نہیں، وہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، سردی ہے جیسے مرضی ہے منہ پہ کپڑا، وہ اپنا ننگا ہی رکھیں گے اپنا چہرہ. اور جس وقت تک احرام آتا ہے اسی طرح یہ اسی طرح پابندیاں رہیں گی. اور جب عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں احرام باندھنے کے تلبیہ اس وقت بھی پکارنا ہے. عمرے کے لیے بالکل بیت اللہ کو جب تک ہم نگاہ نہیں ہماری پڑ جاتی اس وقت تک ہم تلبیہ پکارنا ہے. جب ہم نے احرام میقات سے چلے جانا ہے نا، میقات سے گزر جانا ہے، اس وقت سے ہم نے تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے. اچھا یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، ہمارے پاکستانی لوگ، باقیوں کا مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کو تو میں نے دیکھا ہے، جب میقات سے گزرتے ہیں تو ایسے تلبیہ کہتے ہیں جیسے یہ بوجھ ہی بڑا ہے ان کے اوپر. یعنی وہاں سے بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ. کئی کو تو تلبیہ آتا ہی نہیں ہے، ان کو تلبیہ کے الفاظ ہی نہیں آتے، بالکل ہے بڑی ایسی آواز کے اندر ہو جس طرح کہ پتہ نہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، اس کو بمانگے دھر بیان کریں، اس کو پورے ڈٹکے کی چوٹ پر بیان کریں. آپ کو کون سا ڈر ہے؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اس کو عمل کریں. آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے مجھے آ کے کہا کہ اپنے صحابہ کو آواز ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ وہ تلبیہ کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کریں. یعنی یہ سنت ہے کہ جب آپ میقات سے گزر گئے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، آپ بیت اللہ کے اوپر جب تک نظر نہیں پڑ جاتی بلند آواز سے تلبیہ پکارتے ہیں.